سب سے الگ ہے، سب سے جدا، سنو ایک نئی آواز، دل سے ہے آپ کے ساتھ، نیا ہے یہ پیش قدم۔ السلام علیکم۔ اتوار کی رات پیش قدم کے ساتھ میں عرفان ملک اور میں اقرا صدیق۔ ہمارے آج کے شمارے میں وادی کے نوجوان نسل میں فیشن پرستی کا بھوت، ویسٹرنائزیشن ہم اڈاپٹ کر کے اپنی زندگی کے گول کو متعین کر سکیں گے۔ صحت مند طرز زندگی کے لیے ڈائبٹیز کی جانکاری۔ ڈائبٹیز ایک میٹابولک ڈیزیز ہے جس میں اور جانیں گے کن محققین کو تحقیقات کے لیے اپنی جانیں قربان کرنی پڑی۔ کی روشنی مینار تباہ ہو گیا اور اس کے ساتھ نہ صرف ہنری کی موت واقع ہوئی۔ اب پیش ہے موضوعات کی تفصیل۔ وادی کشمیر روز اول سے ہی تہذیب، شرافت اور شرم کا گہوارہ رہ چکی ہے۔ احترام و حیا مندی کا جذبہ یہاں کے عوام کے دلوں میں کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا، لیکن تیز تر مادی ترقی کے ساتھ ساتھ ہمارے معاشرے کو فیشن پرستی کے بھوت نے بری طرح سے گھیر لیا اور یہ چیزیں یہاں کے لوگوں میں عام ہو گئی۔ اسی سلسلے میں پیش ہے سہیل کی آواز میں راشد کی یہ رپورٹ۔ کشمیر کی روایتی تہذیب اور ثقافت نہ صرف دنیا بھر میں مشہور ہے بلکہ قابل تعریف بھی بن رہی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ہم اپنے عظیم سرمایے کو تاراج کر کے خود ہی اپنے پیروں پر کلہاڑی مارنے کا کام کر رہے ہیں۔ یہاں کی نوجوان نسل اپنے آپ کو مغربی تہذیب کا پرستار بنانے کی بھرپور کوشش کر رہی ہے، جس کو نوجوان ماڈرنائزیشن یعنی جدیدیت کا نام دے رہی ہے۔ دراصل جدیدیت کا اصل مفہوم تعمیر و ترقی سے تعبیر کرنا مناسب ہوگا، لیکن ہمارے سماج نے اپنی لافہمی کی وجہ سے ماڈرنائزیشن کو دوسرا رنگ دے دیا ہے۔ ڈاکٹر عبدالمجید اندرابی کہتے ہیں، حاضر کا یوتھ جو ہے ان کے ہاں اسپائریشنز ہیں، ڈیزائرز ہیں، خواہشات ہیں، زندگی کے اس مخمصے کو چیر کر آگے جانے کو وہ تڑپتے ہیں، وہ امیدوں سے وابستگی جتلاتے ہیں اور جسے کہتے ہیں اسکائی از دا لمٹ، اس چیز کو پانے کے لیے جتن کرتے ہیں۔ جیسا کہ شاعر مشرق نے کیا خوب کہا ہے، میں کہاں رکتا ہوں عرش و فرش کی آواز سے، مجھ کو جانا ہے بہت اونچا حد پرواز سے۔ حد پرواز سے آگے جانے کے لیے ہمارے آج کل کے یوتھ جو ہیں وہ ایک ہیجانی کیفیت میں مبتلا ہیں یا لگے ہوئے ہیں۔ گویا ویسٹرنائزیشن ہم اڈاپٹ کر کے اپنی زندگی کے گول کو متعین کر سکیں گے یا کہ ایک ماڈرنائزیشن کے فینومینن کو اپنا کر ہی دم لیں گے۔ کشمیری زبان جو کہ ہماری منفرد پہچان ہے کو بھی ہم دھیرے دھیرے دفنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آج کل گھروں اور سماجی تقریبات پر انگریزی، اردو اور دیگر زبانوں کو بولنے کا فیشن بہت عام ہو گیا ہے۔ یہی معاملہ ہم اپنی تہذیب کے ہر پہلو میں اپنا رہے ہیں۔ عجیب و غریب لباس، بے پردگی اور نہ جانے ہم کون کون سے طریقے اپنا رہے ہیں۔ نوجوان نسل نہ صرف اپنی تہذیب اور ثقافت کی دھجیاں اڑا رہے ہیں بلکہ یہ غیر اخلاقی اور غیر اسلامی حرکتوں کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ ماڈرنائزیشن کو اپنا کر وہ یہ خیال نہیں کرتے ہیں کہ ہم بالواسطہ یا بلا واسطہ کہیں ویسٹرنائزیشن کو اڈاپٹ تو نہیں کر رہے ہیں، لیکن ایک ذہنی ایک ایسے فکر میں وہ مبتلا ہیں کہ صاحب ویسٹ کو، مغرب کے بدلتے ہوئے اقدار کو اپنائے بغیر ہماری زندگی کا باب نامکمل ہے، لیکن ایسا کچھ نہیں۔ Westernization, like that wearing jeans and all that hip hop type style. I guess modernization that should be in our minds. I mean, there should be mental revolution. There should be moral development. There should be spiritual development. There should be education. We shouldn't be literate only. We should be educated. Modernization doesn't mean getting degrees and all that, wearing jeans, wearing Western outfits. That's not modernization. We can say that's Westernization. Modernization means to bring revolution in our mind. اگر وادی کشمیر میں فیشن پرستی اور مغربیت کی روش جاری رہی تو وہ دن دور نہیں جب یہ زہر کشمیر کے رگ رگ میں پھیل جائے گا۔ آپ پیش قدم کو سن رہے ہیں FM 102.6 میگا ہرٹز پر۔ سامعین، اب باری ہے ہمارے آج کے ہیلتھ سیگمنٹ کی۔ صحت مند زندگی کے لیے ڈائبٹیز کی بہتر جانچ اور جانکاری ہونا بہت ضروری ہے۔ یہ بیماری کسی بھی فرد کو زندگی کے کسی بھی موڑ پر
اپنی گرفت میں لے سکتی ہے۔ ڈائبٹیز کے بارے میں مزید جانتے ہیں ڈاکٹر زاہدہ اور پیش قدم کے نمائندے ابرار قاضی کے بیچ ہوئی اس گفتگو میں۔ جی آپ کا خیر مقدم ہے ہمارے پروگرام میں۔ شکریہ ابرار صاحب۔ جی ڈاکٹر، اگر کشمیر کی ہم بات کریں تو ڈائبٹیز کے مریضوں کی تعداد دن بدن بڑھتی ہی جا رہی ہے۔ یہ ڈائبٹیز کیا ہے اور اس کے کیا ٹائپس ہیں؟ ڈائبٹیز ایک میٹابولک ڈیزیز ہے جس میں کہ ہمارے جو بلڈ ہے اس میں شوگر کی لیول بہت بڑھتی ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے، شوگر کی بلڈ لیول کیوں بڑھتی ہے؟ کیونکہ انسولین جو ہماری باڈی میں ایک ہارمون ہے وہ یا تو کم بنتا ہے یا اس کا یوٹیلائز جو سیلز ہماری ہے وہ اس کو یوز نہیں کرتی ہے۔ ڈائبٹیز کے ہے، اس کے مین 3 ٹائپس ہے۔ ٹائپ 1 ڈائبٹیز جس کو ہم بولتے ہیں انسولین ڈیپینڈنٹ ڈائبٹیز یا جوینائل آنسیٹ ڈائبٹیز، کیونکہ یہ بچپن میں چائلڈہڈ میں بگن ہوتا ہے۔ اس میں کیا ہوتا ہے کہ یہ ایک آٹو امیون کنڈیشن ہے۔ میں آپ کو وضاحت سے بولنا چاہوں گی کہ اس میں جو باڈی مطلب انسان کی جو اپنے ہی جسم کے جو اینٹی باڈیز ہے وہ پینکریاز کے سیلز پہ اٹیک کرتی ہے، تو وہ انسولین نہیں بناتا ہے۔ اگر اب پینکریاز افیکٹ ہو گیا، وہ ڈیمیج ہو گیا تو انسولین نہیں بنے گا۔ دوسرا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو بیٹا سیلز ہمارے پینکریاز میں ہیں وہ فالٹی ہوتی ہے، تو انسولین کی سیکریشن بہت ڈیکریز ہوتی ہے۔ یہ ایک ٹائپ 1 ڈائبٹیز جو ہے اس میں ایک جینیٹک پریڈسپوزیشن ہے، مطلب اگر یہ فیملیل ہے، اگر کسی فیملی میں باپ دادا کو یا ماں کی طرف سے تو یہ آگے بڑھتا جاتا ہے۔ اس میں ایک جینیٹک مطلب ہیریڈیٹری ایک فیکٹر ہے۔ دوسرا ٹائپ ہے ٹائپ 2 ڈائبٹیز۔ جو یہ ٹائپ 2 ڈائبٹیز ہے یہ اڈلٹ آنسٹ ہم بولتے ہیں، اس کو ہم نان انسولین ٹائپ ڈائبٹیز بولتے ہیں۔ مگر چونکہ ہم نے دیکھا کہ اب بچوں میں جو انکریز ویٹ ہوتا ہے، اوبیسٹی ہوتی ہے، اب یہ تھوڑا چائلڈہڈ میں ہی آ گیا ہے، تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ یوزولی انسولین کی جو لیول ہے وہ ٹھیک بنتا ہے، اس کا اماؤنٹ ٹھیک بنتا ہے، لیکن کچھ ہماری سیلز ہے ان میں کچھ ایسا ہوتا ہے کہ وہ انسولین کو یوز نہیں کرتے ہیں۔ جو ٹائپ 2 ڈائبٹیز ہے یہ ایک مائلڈر فارم آف ڈائبٹیز ہے، لیکن اس میں کیا ہوتا ہے کہ اگر ہم اس کو ٹائملی ٹریٹ نہ کریں تو اٹ کین لیڈ ٹو رسکس اینڈ کمپلیکیشنز ٹو آور باڈی۔ تیسرا جو ہے وہ میں آپ کو بولنا چاہوں گی گیسٹیشنل ڈائبٹیز ہے۔ یہ پریگنینسی میں جو ڈائبٹیز ہوتا ہے اس کو ہم گیسٹیشنل ڈائبٹیز بولتے ہیں، کیونکہ پریگنینسی میں بھی جیسا کہ ریسرچ میں دیکھا گیا ہے کہ انسولین ریزسٹنس ہوتی ہے، مطلب جو ہماری سیلز ہے باڈی میں وہ انسولین ان پہ کام نہیں کرتا ہے، دے سیلز ڈونٹ ٹیک دے گلوکوز پراپرلی۔ یہ یوزولی سیکنڈ یا لاسٹ ٹائم سے مطلب اینڈ پہ ہوتا ہے اس میں پریگنینسی میں۔ ڈاکٹر اگر ہم یہ کہیں کہ ایک ماں کے بچے کو کیا یہ ڈیزیز افیکٹ کر سکتی ہے؟ ہاں بالکل، یہ بچے کو مطلب بیفور پریگنینسی اینڈ لیٹر ان لائف بہت افیکٹ کرتا ہے۔ بچہ جو ہوتا ہے بیفور مطلب برتھ آف دی بچہ اس کا ویٹ گین بہت ہوتا ہے۔ دوسرا کہ بریدنگ پرابلمز آف بچے کو ہوتی ہے ایٹ برتھ اینڈ لیٹر ان لائف۔ جب بچہ بڑا ہوتا ہے تو اس کو ڈائبٹیز ہونے کا رسک بڑھتا ہے اور وہ بہت وہ اوبیس بنتا ہے۔ صرف بچے کو بھی نہیں، گیسٹیشنل ڈائبٹیز جو ہے وہ ماں کو بھی اثر کرتا ہے، لائک اس کے چانس آف سیزیرین سیکشن بہت ہوتے ہیں کیونکہ بیبی بہت لارج ہوتا ہے۔ دوسرا یہ کہ ماں کو بھی آنکھوں پہ مطلب نروز پہ اور ہارٹ پہ ڈائبٹیز اثر کر سکتا ہے۔ اچھا ڈاکٹر، آپ ہمیں یہ بتائیے کہ کسی عام آدمی کو کیسے پتہ چلے گا کہ وہ ڈائبٹیز کا شکار ہے، یعنی کہ اس ڈیزیز کے سمٹمز کیا ہیں؟ ہاں، یہ اس ڈیزیز کے سمٹمز ہیں۔ پہلے میں بول دینا چاہوں گی کہ یوزولی پیشنٹ اگنور کرتا ہے وہ چیزوں کو جو اس کو پہلے ہوتا ہے، پھر یا کسی کو پتہ چلتا ہے روٹین اسکریننگ میں۔ یوزولی جو اس کے سمٹمز ہے وہ ہے کہ ویٹ لاس، اس کا وزن کم ہوتا جا رہا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اس کو بھوک بہت زیادہ لگتی ہے یا پیاس بہت لگتی ہے یا اس کو واش روم بار بار جانا پڑتا ہے، یا کبھی کبھار کیا پیشنٹ یہ سمٹم لے کے آتا ہے کہ اس کو دکھائی نہیں دیتا، بلرڈ ویژن ہوتا ہے، یا ایون اٹ کین افیکٹ لائک پیشنٹ کو نوشیا ہوتا ہے، وومٹنگ یا ایون ایبڈومنل پین بھی اس کے سمٹمز ہو سکتے ہیں۔ یہ تھی ڈاکٹر زاہدہ جو ہمیں ڈائبٹیز کے بارے میں بتا رہی تھی۔ ڈائبٹیز کے بارے میں مزید جانکاری جانتے ہیں ہم پیش قدم کے اگلے ایپیسوڈ میں۔ آج ہم جس قدر خوشی سے ہر نئی ایجاد کی تحسین کرتے اور اسے قبول کر کے زندگی کو
آسان کر لیتے ہیں۔ دراصل یہ ہمیشہ سے ایسا نہیں تھا، بلکہ زندگی کی خوبصورتی، آسانی اور ترقی کی بنیادوں کے لیے سائنسدانوں اور اہل علم کو باری قیمت چکانی پڑی ہے۔ مزید جانتے ہیں محمد رافی سے۔ آج میں آپ کو ان واقعات سے متعارف کرواتا ہوں جہاں محققین کو اپنے نظریات اور تحقیقات کی راہ میں جان کی قربانیاں پیش کرنا پڑی۔ ہنری ونسٹینلے۔ ہنری ایک بہت ہی مشہور ماہر تعمیرات اور انجینئر تھے۔ انہوں نے پہلی مرتبہ ایڈیسن روشنی مینار تعمیر کیا تھا۔ ہنری روشنی مینار کی قوت جاننے کے لیے ایک طوفان کے وقت روشنی مینار کے ساتھ موجود رہا، لیکن طوفان اتنا شدید تھا کہ روشنی مینار تباہ ہو گیا، اور اس کے ساتھ نہ صرف ہنری کی موت واقع ہوئی بلکہ 5 لوگ اور بھی مر گئے۔ میری کیوری، یہ ایک فرانسیسی فزکس اور کیمیا دان تھی۔ اس نے ریڈیم اور پولونیم کے عناصر دریافت کیے۔ اس کے علاوہ تھیوری آف ریڈیو ایکٹیویٹی اور آئسولیشن آف ریڈیو آئسوٹوپس بھی پیش کی۔ اس نے 1903 عیسوی میں اپنے خاوند کے ساتھ مل کر نوبل انعام بھی جیتا۔ 4 جولائی 1934 کو وہ ریڈیشن کا عمل کر رہی تھی، جس کے دوران ان کی موت واقع ہوئی۔ اوٹو لیلینتھل۔ اوٹو وہ شخص تھا جس نے انسان کی سب سے پہلی اڑان کو ممکن بنایا اور بغیر انجن کے اڑنے والا شہنشاہ کہلایا، اور اس نے اس طرح یعنی بغیر انجن کے کئی اڑانیں بھری۔ اس نے عوام اور سائنس کے نظریے کے خلاف یہ بات ثابت کر دی کہ انسان بغیر انجن کے اڑ سکتا ہے۔ 19 اگست 1897 عیسوی کو وہ ایک اڑان کے دوران گر گیا، جس کے باعث اس کی موت واقع ہوئی۔ جے پیری تھامس۔ پیری تھامس ایک انجینئر اور موٹر سائیکل ریسر تھا۔ اس نے ہمیشہ سے ملکولم کا ریکارڈ توڑنے کی کوشش کی اور اس مقصد کے لیے ایک کار ایجاد کی۔ کار میں بہت ساری خوبیاں تھیں۔ ایک لمبی چین کے ذریعے 4 پہیے انجن سے ملحق تھے۔ 27 اپریل 1926 عیسوی کو اس نے ملکولم کا ریکارڈ توڑ دیا۔ 1 سال بعد 1927 عیسوی میں ملکولم نے پھر سے نیا ریکارڈ قائم کر دیا۔ پیری نے بھی اپنا ریکارڈ پھر سے قائم کرنے کے لیے ریس لگائی، جس کے دوران کار کی چین ٹوٹ کر اس کی گردن میں پیوست ہو گئی، جس کے سبب وہ مر گیا۔ کارل سوئسک۔ کارل ایک مشہور کینیڈین کرتب باز تھا جس نے اپنا کرتب دکھانے کے لیے ایک بڑا ابھرا ہوا ڈھول نما گیلن ڈرم ایجاد کیا۔ اس تماشا کے لیے ایک کمپنی نے پیسہ لگایا۔ ڈرم کو اوپر سے نیچے تک لڑکتے ہوئے آنا تھا اور کارل نے اس ڈرم کے اندر موجود ہونا تھا۔ اس کام کے لیے 180 میٹر بلند آبشار کا انتظام کیا گیا۔ کارل نے غلطی سے ڈرم کے سینٹر میں ٹھوکر مارنے کے بجائے سائیڈ والے پول پر ٹھوکر لگائی، جس کی وجہ سے ڈرم غلط سمت چلا گیا۔ کارل بہت زیادہ زخمی ہوا اور دوسرے روز مر گیا۔ نیو یارک کے میوزیم میں وہ ڈھول نما گیلن آج تک نمائش کے لیے رکھا ہوا ہے۔ قریب ہمارے پروگرام کا وقت مکمل ہونے کو آیا، لیکن پروگرام کو اختتام تک پہنچانے سے پہلے سنتے ہیں ہمارا کتھ پرنٹ سیگمنٹ۔ آج کے ہمارے کتھ پرنٹ سیگمنٹ میں ہم نے آپ سے پوچھا ہے کہ لڑکے زیادہ فیشن پرست ہوتے ہیں یا لڑکیاں؟ مجھے لگتا ہے لڑکیاں زیادہ کاشیس ہوتی ہے، بیکاز اگر میں اپنی بات کروں تو آئی تھنک آئی لائک ٹو لک گڈ، تو دیٹس وائی آئی گیس لڑکیاں زیادہ کاشیس ہوتی ہے، بیکاز ان کو اچھا لگتا ہے پریٹی دکھنا۔ سب سے زیادہ فیشن کانشیس مین ہوتے ہیں، کیونکہ مین کو اگر کہیں جانا ہوگا تو یہ کچھ لگا کے 10 باری کسی لیڈی کو پوچھیں گے، چاہے موم ہو یا سسٹر ہو یا کچھ بھی ہو، کیسا لگ رہا ہوں کیسا لگ رہا ہوں۔ مجھے لگتا ہے لڑکیوں سے زیادہ لڑکے فیشن کانشیس ہوتے ہیں، کیونکہ لڑکیاں تو کافی خوبصورت ہوتی ہی ہیں اور لڑکے زیادہ پریزنٹیبل لگنے کے لیے برانڈ کانشیس اور باقی چیزوں کی طرف زیادہ دھیان دیتے ہیں۔ زیادہ تر لڑکیاں فیشنیبل ہوتی ہیں، بیسیکلی بائی نیچر یہ ہے، لڑکیاں زیادہ تر بناؤ شنگار کرتی ہیں، فیشنیبل ہوتی ہیں ایز کمپیئر ٹو بوائز۔ مجھے لگتا ہے لڑکیاں زیادہ فیشن کاشیس ہوتی ہے، بیکاز وین یو لک گڈ یو فیل گڈ۔ آپ کو ہمارا آج کا پروگرام کیسا لگا؟ ہمیں اپنی رائے سے ضرور نوازیے گا۔ آپ ہمیں ای میل بھی کر سکتے ہیں۔ ہمارا ای میل آئی ڈی ہے پیش قدم peshkam@gmail.com۔ اس کے ساتھ ہی پیش قدم کا آج کا شمارہ اختتام کو پہنچا۔ اقرا صدیق،
عرفان ملک اور پیش قدم کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت. خدا حافظ. سب سے الگ ہے سب سے جدا, سنو ایک نئی